علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کنول کا سلام۔ دوستو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں میٹرک کے بعد گھر بٹھا دی گئی۔ والد صاحب کامل بھیا کو مزید تعلیم دلوانا چاہتے تھے۔ میرا بھائی خود بھی کالج پڑھنا چاہتا تھا۔ وہ شروع سے ہی ایک ہونہار طالب علم تھا۔ والدین کی بھی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا تعلیم حاصل کر لے اور بڑا آدمی بنے۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے۔ اب یہ مسئلہ پریشان کن صورت اختیار کر چکا تھا کہ کامل کو شہر میں کس کے پاس چھوڑا جائے۔ کالج تو شہر میں تھا اور ابا جان ہاسٹل میں رہنے کے حق میں نہ تھے۔ جب ہماری خالہ تک یہ باتیں پہنچیں جو لاہور میں رہتی تھیں، انہوں نے کامل کو اپنے گھر رکھنے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ یوں ہم سب کو ایک بہت بڑی الجھن سے نجات مل گئی اور کامل خالہ جان کے گھر چلا گیا۔ خالہ کے گھر کا ماحول پرسکون تھا اور یہ خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ کامل کو ان کا ماحول بہت پسند آیا۔ 11 برس بعد وہ لاہور آیا تھا۔ سب کچھ بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ شہر زیادہ پر رونق ہو گیا تھا، تاہم خالہ اور خالو نہیں بدلے تھے۔ بچے البتہ اب بڑے ہو گئے تھے۔ ندیم 8ویں اور عالیہ میٹرک میں تھے۔ کامل نے جاتے ہی خود کو مصروف کر لیا۔ وہ بہت کم گو تھا۔ کھیلوں سے بھی کچھ خاص دلچسپی نہ تھی، بس پڑھائی سے شغف تھا۔ خالہ کی بیٹی عالیہ نے شروع میں اس کی طرف توجہ نہ دی۔ وہ پڑھائی میں کافی کمزور تھی۔ اسے اپنی پڑی ہوئی تھی۔ کامل سے بہت کم بات کرتی۔ وہ بور ہوتا تو شام کو ٹی وی دیکھنے بیٹھ جاتا۔ جب عالیہ کے امتحان میں 1 ماہ رہ گیا تو وہ بہت گھبرائے رہنے لگی۔ انگریزی اور ریاضی کی تیاری اسے ٹھیک طرح نہ ہو پا رہی تھی۔ آدھی رات تک جاگ کر پڑھتی، کچھ پلے نہ پڑتا تو رونے بیٹھ جاتی۔ کامل نے اس کو 2-4 بار روتے دیکھا تو خالہ سے پوچھا کہ عالیہ بہت پریشان لگتی ہے، کیا بات ہے؟ کیا امتحان کا کوئی مسئلہ ہے؟ یہ 2 مضامین میں بہت کمزور ہے، تیاری ٹھیک طرح سے نہیں کر پا رہی۔ تمہارے خالو ٹیوشن رکھنے نہیں دیتے، اسے ڈر ہے کہ میٹرک میں فیل ہو جائے گی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے پڑھا دیا کروں۔ کیوں نہیں بیٹا، میں خود تم سے یہی کہنے والی تھی۔ اگر وقت ہو تو پرچوں کی تیاری میں اس کی مدد کر دو۔ اسی دن سے کامل نے اس کو پڑھانا شروع کر دیا اور کافی محنت سے پڑھایا۔ بالآخر اس کی محنت رنگ لائی اور عالیہ میٹرک میں پاس ہو گئی۔ اس کے پاس ہونے پر خالہ اور خالو بہت خوش تھے۔ وہ خود بھی خوش تھی کہ فیل ہونے سے بچ گئی تھی۔ اس دن سے وہ کامل کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگی۔ تب ہی کامل نے سمجھا کہ خالہ زاد اس سے محبت کرنے لگی ہے، گرچہ زبان سے اقرار نہیں کرتی۔ اس عمر میں بچے معصوم و نادان ہوتے ہیں۔ انہیں کچھ علم نہیں ہوتا کہ یہ جذبہ بھی ایک بڑا امتحان بن جاتا ہے اور کبھی اس کی خاطر زہر کا پیالہ بھی پینا پڑتا ہے۔ عالیہ کو جس کالج میں داخلہ ملا وہ بوائز کالج کے راستے میں تھا۔ خالو خود بیٹی کو کالج پہنچانے جاتے تھے۔ واپسی میں ندیم اسکول سے آتے ہوئے اس کو لیتا آتا تھا۔ انہی دنوں خالو کا تبادلہ ساہیوال ہو گیا۔ اب عالیہ کو کالج پہنچانے کا مسئلہ تھا، کیونکہ ندیم کا اسکول جلدی لگتا تھا۔ خالہ نے کامل سے کہا، بیٹا کیا تم کالج جاتے ہوئے عالیہ کو کالج چھوڑ جایا کرو گے؟ کیوں نہیں خالہ جان، عالیہ کا کالج تو میرے رستے میں پڑتا ہے۔ عالیہ کامل کا بہت احترام کرتی تھی۔ وہ اس کی رائے کے آگے سر جھکا لیتی تھی، اس کے کپڑے استری کرتی، اسے گرم کھانا دیتی۔ خالہ گھر کے دیگر کاموں میں الجھی ہوتی، ان باتوں کا خیال عالیہ ہی کرتی تھی۔ کامل کی کوشش ہوتی کہ وہ عالیہ کو ٹھیک وقت پر کالج پہنچائے اور چھٹی کے وقت بھی لیٹ نہ ہو، تاکہ عالیہ کو پریشانی سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ لیکن وہ واپسی میں اکثر کالج سے لیٹ نکلتا، خاص طور پر پریکٹیکل والے دنوں میں۔ تب عالیہ کو اکیلے گھر آنا پڑتا تھا۔ ایسے دن اس کی زندگی میں الجھنوں بھرے ہوتے تھے۔ ایک دن جب وہ کالج سے تنہا لوٹ رہی تھی، راستے میں انیل مل گیا۔ یہ لڑکا ان کے پڑوس میں رہتا تھا۔ اس نے عالیہ کا رستہ روک کر پوچھا، آج وہ تمہارا گارڈ ساتھ نہیں ہے؟
بتاؤ وہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ تمہیں کیا، وہ کوئی بھی ہے؟ عالیہ نے تنگ ہو کر جواب دیا۔ ہٹو میرے راستے سے ورنہ تمہارے ابا سے شکایت کروں گی۔ انیل نے راستہ روکے رکھا، کہنے لگا، اچھی لڑکی، آج تو میری موٹر سائیکل پر بیٹھ جاؤ، میں بھی گھر ہی جا رہا ہوں، تم کو ڈراپ کر دوں گا۔ عالیہ بچپن سے اس شرارتی لڑکے کو جانتی تھی، اسے نظر انداز کرتی وہ آگے چل دے اور یہ اس کے پیچھے پیچھے آنے لگا، یہاں تک کہ وہ پسینے میں شرابور غصے میں گھر تک پہنچے۔ گھر آتے ہی اپنے کمرے میں گئی۔ آج نہ تو اس نے کھانا کھایا اور نہ لباس تبدیل کیا۔ کامل آیا تو وہ منہ پھلائے بیٹھی تھی، کسی سے بھی کلام نہیں کر رہی تھی۔ کامل نے پوچھا، کیا بات ہے؟ آج کالج میں کسی سے تمہاری لڑائی ہو گئی ہے کیا؟ کوئی بات نہیں ہے، اس نے منہ پھلائے ہی جواب دیا، مگر شرم کی وجہ سے اصل بات سے آگاہ نہیں کیا اور نہ پریشانی کی وجہ بتائی۔ اب انیل کا معمول بن چکا تھا کہ جس روز کامل اس کے ساتھ نہ ہوتا، کالج آتے جاتے ہوئے وہ اس کا رستہ روکتا، اس کو تنگ کرتا۔ ایک دن اس نے حد کر دی، ایک نیا موبائل فون اس کے منہ کے پاس لا کر کہنے لگا، میری طرف سے یہ تحفہ لے لو، کیا خبر کبھی مجھ سے بات کرنے کو دل کر جائے، بچپن میں تو ہم ساتھ کھیلتے تھے نا۔ عالیہ نے غصے میں آ کر موبائل سڑک پر پھینک دیا، جس سے وہ ٹوٹ گیا۔ انیل کو اس کی حرکت پر بہت غصہ آیا، دانت پیس کر بولا، تم کو ڈولی میں بٹھا کر نہ لے گیا تو میرا نام بھی انیل نہیں، کیا یاد کرو گے؟ پھر اس نے کسی طرح اپنی ماں کو عالیہ کا رشتہ مانگنے کے لیے راضی کر لیا۔ یوں اس کے والدین ایک دن رشتہ مانگنے چلے آئے۔ خالہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ابھی میری بیٹی زیر تعلیم ہے، جب تعلیم مکمل کر لے گی تب ہی اس کی شادی کے بارے میں سوچیں گے، جس گھر لڑکی ہو رشتے آتے ہی ہیں۔ انہی دنوں شیخو پورہ سے کچھ مہمان آئے، یہ عالیہ کے ابو کے رشتے دار تھے۔ انہیں میری خالہ زاد پسند آ گئی، انہوں نے خالہ سے رشتے کی بات کی۔ یہ بہت امیر اور صاحب حیثیت لوگ تھے، ایسے رشتے تو بیٹی والے ڈھونڈتے ہیں۔ انہوں نے بڑی منت سماجت کی تو خالہ اور خالو نے حامی بھر لی۔ والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی دوسرے گھر جا کر راج کرے، تب ہی یہ رشتہ نہایت خاموشی سے طے ہو گیا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی، حتیٰ کہ عالیہ اور کامل تک کو علم نہ ہوا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اب بھی اکثر علاقوں میں یہی رواج ہے کہ رشتہ طے کرتے وقت لڑکے لڑکی سے پوچھا تک نہیں جاتا۔ عالیہ کے ساتھ بھی یہی ہوا، اسے پوچھنا تو کجا، کسی نے ذکر تک نہ کیا کہ تمہاری بات پکی ہونے والی ہے۔ اس کے سسرال والے چند دن تو خاموش رہے، پھر انہوں نے تقاضا شروع کر دیا کہ جلد شادی کریں، کیونکہ ہمارا بیٹا امریکہ جا رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ شادی کر کے جائے تاکہ بعد میں اپنی بیوی کو بلوا سکے۔ خالہ خالو اتنی جلد شادی پر راضی نہ تھے، ان کا خیال تھا کہ ابھی شادی کر دی تو عالیہ بعد میں تعلیم مکمل نہ کر سکے گی۔ لڑکے والوں نے وعدہ کیا کہ اگر وہ امریکہ جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہے گی تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ ان دنوں کالج کی چھٹیاں تھیں، کامل گھر آیا ہوا تھا اور ادھر لاہور میں عالیہ کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، تاریخ بھی مقرر ہو گئی۔ کامل کی بھی ابھی چند چھٹیاں رہتی تھیں، مگر اس کا دل گاؤں میں نہ لگ رہا تھا۔ ایک روز بیٹھے بیٹھے وہ لاہور جانے کی تیاری کرنے لگا، اس کا دل اداس ہو گیا تھا۔ لاہور پہنچا تو خالہ کے گھر کا نقشہ ہی اور تھا۔ عالیہ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میرے والدین نے شادی کی تاریخ مقرر کر دی ہے اور یہ کام بڑی رازداری سے کیا ہے۔ مجھے بھی اب پتہ چلا ہے کہ میری شادی ہو رہی ہے، تم فوراً امی سے بات کرو۔ وہ خود بات کرنے سے شرماتا تھا، بھاگا بھاگا گاؤں گیا اور اماں کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ امی نے تمام احوال سن کر سمجھایا کہ بیٹا، عالیہ کا خیال دل سے نکال دو، اس کی شادی کی تاریخ طے ہو چکی ہے،
تو اب بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ تمہارے خالہ خالو نے جہاں اس کی شادی طے کی ہے وہ امیر لوگ ہیں اور ہم دیہاتی لوگ ہیں۔ میں اپنی بہن اور بہنوئی کی سوچ سے واقف ہوں۔ وہ ہمیں اپنی بیٹی کا ہاتھ اب نہ دیں گے۔ اماں کے سمجھانے سے کامل بہت رنجیدہ و افسردہ ہوا تو والدہ سے رہا نہ گیا اور انہوں نے لاہور کے لیے رخت سفر باندھ لیا کہ بیٹے کے دل میں یہ ملال نہ رہ جائے کہ میرے ماں باپ خالہ سے رشتہ طلب کرنے نہ گئے تھے۔ امی ابو لاہور پہنچے تو خالہ اور خالو نے ان کی آؤ بھگت کی، لیکن جب انہوں نے مدعا بیان کیا تو سوچ میں پڑ گئے۔ آخر انہوں نے صاف بات کر دی کہ اس مرحلے پر جبکہ شادی کی تاریخ طے کر دی ہے کیسے رشتے سے منع کریں؟ صرف بات طے ہوتی تو منع کر بھی دیتے۔ آخر آپ لوگ پہلے کہاں تھے؟ یہ تو گھر کی بات تھی، تبھی ذکر کر دیا ہوتا جب ہم گاؤں آئے تھے۔ کامل ہمیں بھی بیٹے جیسا پیارا ہے، مگر اب دیر ہو چکی ہے۔ ان کا جواب سن کر کامل پر تو غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس کا دل بھی پڑھائی سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ ان دنوں FSC کے پیپر دے چکا تھا۔ اپنا سامان باندھا اور گھر چلا آیا۔ گھر آ کر بھی وہ بہت پریشان اور اداس تھا، ہر وقت چپ رہتا تھا۔ گاؤں آئے اسے 3-4 روز ہوئے تھے کہ عالیہ کا خط آ گیا۔ لکھا تھا، کامل میں فون نہیں کر سکتی، اس لیے خط لکھ رہی ہوں۔ تمہاری یاد شدت سے آنے لگتی ہے تو سوچتی ہوں کہ کیسے نکل پاؤں گی یادوں کے اس بھنور سے جو مجھ کو تم سے دور، بہت دور لے جا رہے ہیں۔ کیسے دامن بچا پاؤں گی ماضی کی ان یادوں سے؟ کاش میرا حافظہ چھن جائے اور یاد ماضی عذاب نہ رہے۔ میں بالکل بے بس ہوں، بے قصور ہوں۔ کیسے یقین دلاؤں تمہیں اس بے بسی کا؟ آخری لمحے تک تمہارے منتظر رہوں گی۔ ادھر کامل بھی بے بس تھا، کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، مگر وہ اب شادی میں نہیں جا سکتا تھا۔ شادی میں صرف 1 دن باقی تھا، اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ تو جیسے لٹ چکا تھا۔ میرے بھائی کے ارمان آنسوؤں کی شکل میں اس کی آنکھوں سے بہنا شروع ہو گئے، مگر اس معاملے کو حل کرنا اس کی بس کا روگ نہ تھا۔ خالہ نے ہمیں بھی شادی میں مدعو کیا ہوا تھا، مگر کامل کو اداس دیکھ کر گھر والے بھی شادی میں جانے پر آمادہ نہ تھے، لہٰذا اس کی خاطر سوائے میرے اور والد کے کوئی نہ گیا۔ ابو رشتہ نبھانے اور میں عالیہ کی خاطر گئی تھی۔ امی تو بیٹے کی اداسی سے دلے گرفتہ تھیں، کیوں کر جاتی۔ جس روز بارات تھی میں اور ابا جان خالہ کے گھر پہنچے۔ مکان کو کمکموں سے سجایا ہوا تھا اور بڑی دھوم دھام تھی۔ ظاہر ہے کہ امیر گھرانے میں شادی ہو رہی تھی۔ بارات آ گئی کا شور مچ گیا، لیکن حق و مہر پر معاملہ الجھنے لگا۔ لڑکی والوں نے کہا کہ ہم جو حق مہر لکھوائیں گے لکھنا ہوگا۔ خالو نے کچھ زیادہ حق مہر کا مطالبہ نہیں کیا تھا، جبکہ لڑکے والے معمولی رقم دے رہے تھے۔ معاملہ بگڑنے لگا۔ خالو بیچارے تو خاموش تھے، مگر ان کے چھوٹے بھائی اونچا بول رہے تھے کہ ہم تو یہی رقم لکھوائیں گے۔ تب لڑکے کے چچا بھی آگے بڑھے، کہا کہ پھر ہم بھی جہیز میں گاڑی لیں گے، وہ بھی مرسڈیز۔ اس پر ہنگامہ بڑھا اور دونوں طرف کی عورتوں نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا۔ عورتوں کی زبانیں تو یوں بھی تیز ہوتی ہیں۔ غرض ایسا رن پڑا کہ کوہرام مچ گیا۔ نوبت لڑائی تک آ گئی۔ 1-2 عورتوں نے ہاتھ چلاتے چلاتے ایک دوسرے کو ہاتھ جڑ دیے۔ دولہا کی پھوپھی بھی اس پٹائی کی زد میں آ گئیں تو انہوں نے شور مچا دیا کہ اس گھر رشتہ نہیں کرنا، بارات واپس لے چلو، نہیں تو ہم عمر بھر کو ناتا توڑ لیں گے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بارات بغیر دلہن لیے واپس چلی گئی۔ سب لوگ حیران و پریشان تھے۔ کھانے کا بھی بہت اچھا بندوبست کیا ہوا تھا، سارا انتظام دھرے کا دھرا رہ گیا۔ کسی کا کھانا کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ کھانے کی بات ایک طرف، یہاں تو عزت ہاتھ سے جا رہی تھی۔ عورتوں کی لڑائی اور ہاتھا پائی کی لوگ ویڈیو تک بنا چکے تھے۔ اب خالو کی عزت پر بنی تھی۔
کہ بارات واپس چل دی تھی۔ اس وقت خالو کو ان کی بھابھی نے یاد دلایا کہ ہمارے پڑوسی بھی تو انیل کے لیے رشتہ مانگنے آئے تھے، وہ بھی کھاتے پیتے لوگ ہیں، اور انیل کے والد آپ کے دوست بھی ہیں، تو کیوں نہ ان سے بات کریں، شاید وہی کوئی حل نکال دیں۔ خالو نے اسی وقت اپنے پڑوسی مکرم صاحب سے بات کی جو شامیانے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بولے، میں بیوی سے صلاح مشورہ کر کے ابھی آپ کو بتاتا ہوں، پریشان نہ ہوں، پرانے پڑوسی ہونے کے ناطے ہمارا دکھ سکھ سانجھا ہے۔ انہوں نے بیوی سے بات کی، اس نے کہا ضرور ریاض بھائی کی مدد کرو، کیونکہ انیل بھی عالیہ سے ہی شادی کرنا چاہتا ہے، ہم ان پر احسان کرتے ہیں اور اپنے بیٹے کی خوشی بھی پوری کر لیتے ہیں، اس پر اللہ راضی ہوگا۔ خالو کی جان میں جان آ گئی۔ انیل نے خوشخبری سنی تو باغ باغ ہو گیا اور جھٹپٹ تیار ہونے چلا گیا۔ اب دلہا انیل تھا جبکہ قاضی اور مہمان وہی تھے۔ کچھ دیر میں دلہا آ گیا، نکاح ہو گیا، مہمان کھانا کھاتے رہے، رخصتی کی رسومات نہیں ہوئی اور دلہن سسرال پہنچا دی گئی۔ ہم بس ہکا بکا بس تماشا ہی دیکھتے رہ گئے۔ یہ وہی منحوس دن تھا جب میرے بھائی کے خواب چکنا چور ہوئے۔ کاش آج وہ موجود ہوتا، ایسا دن کسی پر نہ آئے۔ مگر آج انیل کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ اس نے دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا اور پہلے تانے سے سواگت کیا، کہا آخر دلہن خود اپنے پیروں پر چل کر ہمارے پاس آ گئی ہے۔ وہ جس نے ہمارا تحفہ ہمارے منہ پر مارا تھا، آج ہم اس کو منہ دکھائی میں کیا دیں؟ اور وہ جو تم ایک باڈی گارڈ اپنے ساتھ رکھتی تھی، تو کہاں ہے وہ؟ آج تو وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ اور وہ دوسرا جو دولہا بن کر آیا تھا، وہ بھی تو بارات لے کر واپس چلا گیا۔ آخر کام ہم ہی آئے اس برے وقت میں۔ تمہارا باپ خود تم کو سجا سنوار کر ہماری جھولی میں ڈال گیا ہے۔ یہ الفاظ پگھلا ہوا سیسا تھے جن کو نہ جانے کس دل سے عالیہ نے سنا۔ اس دن تو انیل نے بس اسی قدر برا بھلا کہا، شاید سماج یا معاشرے کے ڈر سے، لیکن اس کے بعد جوں جوں دن گزرتے گئے اور وہ پرانی ہوتی گئی، ستا ستا کر عالیہ کو زندہ درگور ہی کر دیا۔ اس کی شادی کے بعد ہم دوبارہ خالہ کے گھر نہ گئے، لیکن عالیہ کے ناخوش رہنے سے اس کے والدین بہت دکھی رہنے لگے تھے۔ یہ دکھ تو کوئی ان سے پوچھے جن کی بیٹیاں بلا کسی قصور کے اس طرح اجاڑ دی جاتی ہیں۔ شادی کیا تھی، خانہ بربادی تھی، لیکن عالیہ بھی کیا کرتی، حالات ہی ایسے ہو گئے تھے۔ اس کے بعد وہ ایک سوکھا ہوا پھول ہو گئی، ہر وقت مرجھائی رہتی۔ انیل کبھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تو کبھی اس کا پرانا زخم سلگ اٹھتا، تب اس کو تانوں کے تیر مارتے مارتے نیم جان کر دیتا تھا۔ وہ پھر بھی سہتی رہتی۔ اگر بارات دروازے سے واپس نہ جاتی تو شاید اس کی زندگی ایسی نہ ہوتی جیسی اب تھی۔ اس کے بعد کے دن میرے بھائی کے لیے بھی قیامت سے کم نہ تھے۔ کوئی لمحہ ایسا نہ تھا جب اسے عالیہ کی یاد نہ ستاتی ہو۔ وہ ہواؤں کو، فضاؤں کو پاگلوں کی طرح پیغام دیتا تھا اور تنہائی میں خود سے باتیں کرتا تھا۔ کہتا تھا آخری لمحے تک وہ میری منتظر رہی ہوگی۔ اے کاش میں حوصلہ کرتا اور چلا جاتا۔ وہ صبح سویرے کھیتوں کو نکل جاتا تھا اور دیر تک وہاں گھومتا رہتا، گھر آ کر قلم اور اپنی ڈائری لے کر بیٹھ جاتا اور دل کی کیفیات کو رقم کرتا رہتا۔ ایک دن وہ ڈائری لکھ رہا تھا کہ اس پر دورہ پڑا اور بے سدھ ہو گیا۔ ابا جان فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے دوا دی اور کہا کہ اس کو ہر طریقے سے خوش رکھا جائے، ان کے ذہن پر بہت بوجھ ہے، ان سے آپ لوگ باتیں کیا کریں۔ ہم کیا باتیں کرتے جب وہ کسی سے بات تک نہ کرتا اور نہ کسی کی بات کا جواب دیتا تھا۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔
اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے علیزہ کنول کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔